أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس پیش کرو۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری دنیا کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے اسلام کا کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ بنیادی طور پر اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی اطاعت کے لیے جو سب سے بنیادی ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، تو اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی معصیت میں، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی میں پھر کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی اطاعت کرنے میں اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، ورنہ انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اطاعت کے لیے جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس کی اطاعت کا یہاں پر حکم دیا گیا وہ اولو الامر ہے۔ اولو الامر کا مطلب جو ہے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہو وہ سب اس میں آتے ہیں، خاص کر کے جو مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے مومنوں کے امیر ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ اجتماعی معاملے میں، کسی بھی اجتماعی معاملے میں جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کی اطاعت کرنا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، اور امیر کی اطاعت میں جو ہے سب سے بنیادی اصول اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور امیر کی اطاعت بھی اس وقت تک ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، یا پھر یہ ہے اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اگر اللہ کی نافرمانی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، وہ جب تک اللہ کے احکامات کو دنیا پر نافذ کر رہا ہے، اللہ کو جو ہے یعنی جیسے نمازوں کو قائم کرنے کے لیے وہ حکم دے رہا ہے، اور نمازوں کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اسباب اس کی کوشش کر رہا ہے، تب تک اس کی اطاعت کی جائے گی۔ الا یہ کہ جو ہے الا ان تروا کفرا بواحا، ایک بات کہی گئی، الا یہ کہ جو ہے تم یعنی بالکل کھلا ہوا کفر کرنے، یعنی وہ کفر کر رہا ہے یا کفر کی بات جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو پھر ایسے امیر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جب تک جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، یا پھر جو ہے وہ مسلمانوں میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کو رواج دے رہا ہو، یا پھر برائیوں کو، نافرمانیوں کو رواج دے رہا ہو، اللہ کے احکامات کو جب تک جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں اس وقت تک اس کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی اصول ہے
اللہ کی اطاعت میں. اور ان اطاعتوں میں بھی کسی معاملے میں آپس میں جو ہے اختلاف ہو جائے، یا پھر جو ہے آپس میں مسلمانوں میں جو ہے امیر میں اور اس کی جو ہے رعایا میں اختلاف ہو جائے، آپس میں کسی بھی معاملے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، تو اب اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی اللہ کی کتاب میں جو ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. یہ بنیادی اصول ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. اگر جو ہے آپسی معاملے میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. تو اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ ایمان کا حوالہ دے رہے. اگر تمہیں واقعی اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. کوئی بھی مسئلہ پیش ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی احکامات میں اس کے بارے میں صریح کوئی حکم ملتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی کی بات جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اگر اس کے خلاف کوئی جو ہے جاتا ہے تو یہ بات جو ہے یعنی بالکل ایمان کے منافی ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ نفاق کی بات ہوگی. بہرحال یہ بنیادی اصول ہے کہ اطاعت اللہ کی ہوگی اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی جو ہے، اللہ کے رسول کے احکامات، ان کی زندگی، ان کی فرمانبرداری کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت ہوگی. اور ان تمام اطاعتوں میں اگر کوئی جو ہے اختلاف ہوتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات قرآن کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف رجوع کیا جائے گا. میں اللہ تعالیٰ من آیتوں سے صحیح سمجھنے والا ہوں.